اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم سب دوستوں کو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مستقل طور پر قائم رہے۔ تو آج بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کا جو دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد میں۔ آج چھٹا دن ہے اور چھٹا دن بھی کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو سیاسی حکومتیں کرتی ہیں کہ کمیٹی بنے گی، کمیٹی مذاکرات کرے گی، مذاکرات کے دور ہوں گے، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم پچھلے دھرنوں میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ 2013 میں 14 میں طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہوا، عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا، طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہوا، کمیٹی بنی، ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ دونوں سائڈ سے جیب میں ڈالا۔ طاہر القادری صاحب لاہور میں آئے، حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی تھی 2013 میں، وہ اپنے حکومتی ایوانوں میں گئے اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ ردی کی ٹوکری میں گیا۔ پھر 2014 آیا، 14 بندے تحریک منہاج القرآن کے شہید ہوئے، بڑی مشکل سے لانگ مارچ ہوا، FIR بڑی مشکل سے کٹی جنرل رحیل شریف کی مداخلت سے، ان کو مداخلت کرنی پڑی تب جا کے FIR کٹی۔ اس کے بعد JIT کا رونا دھونا شروع ہو گیا اور وہ JIT پورے 70 دن میں نہیں بن سکی۔ مذاکرات روزانہ ہوتے، کبھی احسن اقبال جا رہے ہیں، کبھی کوئی وزیر جا رہا ہے، کبھی کوئی وزیر جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ 70-75 دن کے دھرنے کے بعد مایوس ہو کر طاہر القادری صاحب نے لعنت بھیج کے ان حکمرانوں کی سوچ کے اوپر دھرنے کو ختم کر دیا۔ عمران خان صاحب 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے، 126 دن کا دھرنا دیا، 4 حلقے وہ نہیں کھلوا سکے۔ الٹیمیٹلی ان کو بھی جو پشاور میں APS کا سانے ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کو بھی کال آف کرنا پڑا۔ گو کے کال آف کرنے کے بعد وہ جب سڑکوں پہ آئے تو چیف جسٹس نے ان کو اپنے پاس بلا لیا کہ آپ پٹیشن دائر کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے اور اس پہ فیصلہ دیں گے، اور الٹیمیٹلی کسی حد تک ان کو انصاف مل گیا۔ اب جماعت اسلامی کا جو دھرنا چل رہا ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی جو کاز ہے، جماعت اسلامی کا جو درد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، عام سادہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں بیچارے، نہیں گزارا ہو رہا، بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 1-2 پنکھے لگے ہوئے ہیں اور 20-22 28 38 ہزار اس طرح کا بل آ رہا ہے، اور کمانے والا ایک ہے، وہ کوئی 30,000 پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی 40,000 پہ نوکری کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ پھر پیٹرول کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، وہ بھی موٹر سائیکل کا پیٹرول پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو جماعت اسلامی کا ایک اور مطالبہ ڈیمانڈ میں شامل ہے کہ IPPs کے جو ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ باتیں تو یہ ساری کی ساری ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر آ جاتا ہے کہ یہ باتیں جماعت اسلامی منوائے گی کیسے؟ کیونکہ اب تک جتنے بھی دور ہو چکے ہیں سب میں یہی حکومت کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ جی آپ دھرنا ختم کریں اور مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دیں اور پھر جو بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جبکہ جماعت اسلامی کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ دھرنے کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کریں اور کسی فروٹفل نتیجے پہ پہنچے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کی نظر پہلے دھرنوں کے اوپر ہوگی، یقیناً ہوگی،
اچھا، اس سلسلے میں جو جماعت اسلامی کے جو پرخلوص کارکن ہیں، جو 6 دن سے گرمی سردی بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو پرخلوص کوشش ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی طرف سے ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا کہنا اور آپ کا شیئر کرنا اس قوم کے کسی فائدے کا سبب بن جائے۔ میرے خیال میں جو جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں کہ بجلی کی قیمت کم کریں، اس کی بجائے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا جو مطالبہ ہے یقیناً ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہے ہی نہیں، لیکن یہ کرنا شاید حکومت کے پاس کی میں نہ ہو، اور وہ شاید کرے بھی نہ، وہ ٹائم گین کر رہی ہے کہ یہ تھک کے چلے جائیں گے بیچارے، تو بجائے اس کے کہ اپنی عوام کو تھکائیں، میرے خیال میں بجلی کی قیمتیں کم کرانے کی بجائے اگر جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ٹیبل کے اوپر آ جائے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جن میں اسپیشلی ججز شامل ہیں، ان کو جو بجلی کے جو یونٹ مفت میں دیے جاتے ہیں، پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی ظہیر الحسن جمالی صاحب کے نام پہ، غالباً ایسا ہی نام ان کا کوئی، کہ انہوں نے خط لکھا ہے کہ میں نے سولر سسٹم لگوا لیا ہے، تو جو 2000 یونٹ مجھے سرکاری طور پہ ملنے چاہیے اس کی مجھے قیمت ادا کی جائے۔ اب دیکھیں وہ تقریباً کی 8-10 لاکھ پینشن بھی جج صاحب لے رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا پیٹ جو ہے نا وہ نہیں بھر رہا، ابھی وہ 2000 یونٹ کے پیسے لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ان کا پیٹ بھرے، ویسے تو کوئی حالت نہیں ہے۔ تو میں نے ایک سرسری سا انالیسس کرنے کے لیے انٹرنیٹ کھولا تو مجھے یہ ریویل ہوا میرے اوپر کہ کم از کم جو ہے نا، کم از کم 1500 سے لے کے 2000 ججز ایسے ہیں جو پینشن لے رہے ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں اور ساری کی ساری مراعات لے رہے ہیں۔ اب اگر ان کے جو یونٹ ہیں 2000 فی جج جو ان کو مل رہا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 1500 یا 2000 ججز ریٹائرڈ ہیں اور ہر کسی کو 2000 یونٹ مفت میں مل رہا ہے، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جو 50 جج ہیں نا، 50 جج، ان کو 1 لاکھ یونٹ مل رہا ہے اور 100 کو 2 لاکھ، تو یہ اگر 1500 ہیں تو 30 لاکھ یونٹ جو ہے وہ ججز جو ریٹائرڈ ہیں جو حاضر سروس ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ریٹائرڈ ہیں ان کے کھاتے میں جا رہا ہے مفت، بالکل مفت۔ تو اگر یہ 3 لاکھ یونٹ ججز کی طرف سے یہ جو مراد ریٹائرڈ لوگوں کو دی جا رہی ہے، جماعت اسلامی اگر اس کے اوپر حکومت کو کسی لائن پہ لے آئے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات ادھر چل پڑے تو پریشر عوام کا اس کے اوپر اور بڑھے گا، اور شاید یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو کہ جو ریٹائرڈ ججز کو اتنی زیادہ مراعات مل رہی ہیں پینشن کے ساتھ ساتھ، وہ خاتمے کے لیے ایک پہلا سٹیپ ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے وابڈا کے ملازمین ہیں وہ تقریباً کوئی 3.25 لاکھ ہیں پورے پاکستان میں، 3.25 لاکھ۔ تو اس میں اس طرح کے جو افسرز ہیں 17 اینڈ ابو، وہ 1,37,000 کچھ اوپر ہے، اور اسی طرح جو گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین ہیں وہ 1,29,000 کے آس پاس ہیں، تو یہ تقریباً مل ملا کے کوئی 3.25 لاکھ بن جاتا ہے۔ اب ان میں جو مفت یونٹ دیے جاتے ہیں، گریڈز 18 اینڈ ابو کو 600 یونٹ فری ملتے ہیں، 16 اینڈ 17 کو 450 فری ملتے ہیں، اسی طرح 11 to 15 والوں کو 300 یونٹ فری ملتے ہیں،
اور باقیوں کو کم از کم جو باقی گریڈ آتے ہیں ان کو 200 یونٹ فری ملتے ہیں. تو یہ 3.25 لاکھ ہیں، 3.25 لاکھ. تو اگر ہم ان کی ایوریج نکال لیں کہ ان کو جو کسی کو 600، کسی کو 400، کسی کو 350، 200 ملتا ہے، اگر اس کی ایوریج نکال کے 400 کر لیں کہ ہر وابڈا کا ملازم 400 یونٹ ماہانہ استعمال کر رہا ہے، 300 ہی کر لیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ 3.25 لاکھ کو آپ 300 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کتنے یونٹ بنتے ہیں. تو اگر جماعت اسلامی اس نہج کے اوپر سوچ کے یہ مطالبہ رکھے تو میرا خیال ہے کہ قیمتیں کم کرنے والا مطالبہ شاید مشکل ہو، یہ والا مطالبہ شاید ایزی ہو، کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی پہلے بھی بہت زیادہ کمپینز چل چکی ہیں عوام کی طرف سے. اب اس کے بعد جو پیٹرول ہے، پیٹرول بھی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو 400 لیٹر تک مفت پیٹرول مل رہا ہے. 400 لیٹر، اللہ اکبر، 400 لیٹر. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 1500 اگر ہیں ریٹائرڈ ججز اور 400 لیٹر ان کو مل رہا ہے تو یہ اندازہ کرنے کہ یہ تو کوئی 6 لاکھ کے آس پاس یہی بن جاتا ہے، یا 6 لاکھ تقریباً، بالکل 6 لاکھ بنتا ہے، 6 لاکھ لیٹر. تو اس نہج پہ اگر جماعت اسلامی اپنے مذاکرات میں جو ایجنڈا ہے، جو ڈیمانڈز ہے، ان کو اگر یہ تھوڑا سا ماڈیفائی کر لے تو میرے خیال میں نیگوشیشن حکومت کے لیے بھی شاید آسان ہو جائے. اور باقی جہاں تک کارکنان کا حوصلے کی بات ہے تو اللہ پاک ان کو حوصلہ مزید عطا فرمائے، ان کا جو خلوص ہے ان کو اللہ پاک بار آور فرمائے اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے. ادروائز جو جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ یقیناً اسلام سے شغف رکھنے والی قیادت ہے. وہ جھوٹ بھی بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، لیکن ان کے جو مد مقابل بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید یہ ساری کی ساری سوچ اس طرح نہ رکھتے ہوں. ہو سکتا رکھتے بھی ہوں کیونکہ مجبوریوں کی وجہ سے نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ سچ بولنے کے لیے تو شاید سوچے 100 دفعہ، لیکن جھوٹ یا وقت ٹالنے کے لیے وہ اتنا زیادہ تردد نہیں کریں گے. تو جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اس کو میرا خیال ہے یا تو اسی نہج والا بندہ، وہی اسی طرح کا ذہن والا بندہ جس طرح کا ذہن مذاکرات کا دوسری سائڈ سے ہے، اس طرح کے کوئی 2-3 بندے اپنے ساتھ رکھے جو ان کو انہی کی زبان میں دھوکہ دے سکیں، دغا دے سکیں، تو پھر شاید جلدی کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. جزاک اللہ. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.